سن 2018 میں خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اس میں بظاہر تو یہ بات رکھی گئی کہ خواجہ سراؤں کے حقوق ہم دے رہے ہیں، لیکن جب اس کا جائزہ لیا گیا ماہرین کی طرف سے تو اس میں یہ وہی بات ثابت ہو گئی کہ اب اس ملک کو یہ باقاعدہ طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپ کی طرز پر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کی گئی ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس کی بعض شقیں ایسی ہیں جس میں باقاعدہ طور پر آدمی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر، کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی کی بنیاد پر یا معاشرتی دباؤ کی بنیاد پر اگر اپنی جنس سے خوش نہیں ہے، وہ مرد ہے مرد ہونے پہ خوش نہیں ہے، عورت ہے عورت ہونے پہ خوش نہیں ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے، سرٹیفکیٹ کے جا کے وہ اپنی نادرہ سے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور نادرہ کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کی شناخت اس کی چاہت کے مطابق دے دے۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، جو کہ آئندہ جا کر اس کے خطرات مزید نمایاں ہو جائیں گے۔ جب یہ بل پیش ہوا تو اس کے 3 سال بعد جون 2021 تک، صرف 3 سال میں اس وقت کے وزیر داخلہ سے جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے اس میں خواہش کا اظہار کیا، دلچسپی لی ہے، تو وہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 28,733 افراد مرد و عورت نے اپنے طبی میلان اور احساسات و جذبات کی بنیاد پر جنس کی تبدیلی کے لیے نادرہ میں اپنا شناختی کارڈ بھی تبدیل کرنے کے لیے درخواست تبدیل دے چکے ہیں۔ 28,000 لوگ، جن میں سے مردوں کی تعداد 16,530 ہے، جو خود مرد تھے اب اپنے آپ کو عورت رجسٹر کر چکے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ پاکستان کی حالت ہے۔ اس میں یہ ہوا خواتین کی تعداد 12,154 ہے، جو اپنے آپ کو مرد بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ یہ صرف 3 سال میں یہ ہے، وگرنہ اب یہ چل رہا ہے تو ابھی مزید پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستقبل میں جا کے بہت خطرناک قسم کا رخ اختیار کریں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ حضور نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان اخوف ما خاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف اور ڈر ہے، فرمایا وہ یہ قوم لوط والا عمل ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی اس عمل میں کہیں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گی۔ جب ان کی طرف سے ایک دوسرے پر لعنت کرنا ظاہر ہو جائے، یہ پہلی چیز ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو لعن طعن کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو عام ہے کہ بس ہر وقت کہتے ہیں، بس اشارہ کرتے ہیں یا منہ سے کہتے ہیں، جی دور فٹے کہتے ہیں، تو ایک دوسرے پر لعنت برسائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کافر جو مر گیا ہے کفر پر، اس پہ لعنت کر سکتے ہو۔ جو کافر ہے زندہ، کیا پتہ اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، سوری کہ لعنت نہ کرو۔ مسلمان تو پر تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ جو لوگ سوشل میڈیا میں پرینک بناتے ہیں، تو وہ ہم وہاں پہ اس کو دھڑلے سے وہ کہتے ہیں، عام لوگ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیکھا دیکھی وہ چیز پھیل جاتی ہے۔ تو لعنت نہیں کرنی چاہیے، پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وَلُبْسُ الْحَرِيرِ، ریشم جب لوگ پہننے لگیں گے، ریشم کا لباس، اس وقت بھی لوگ ہلاک ہوں گے۔ تیسری چیز وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ، گانے بجانے والیاں لوگ رکھیں گے، شادیوں میں، تقاریب میں، فنکشن میں، یہ جو لوگ خسرے نے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ وہ شربل خمورہ، جب لوگوں میں شراب نوشی ہونے لگ جائے، عام لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہو جائیں، یہ 4 چیزیں۔ اور پھر فرمایا کہ وقت تفر رجال بالرجال، مرد اپنی جنسی تسکین کے لیے وہ مرد پر اکتفا کرنے لگ جائیں، والنساء بالنساء، اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے عورتوں پر اکتفا کرنے لگ جائیں، تو پھر فرمایا کہ پھر یہ امت میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت پر اس عمل کے بارے میں ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر بھی ہے، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يتصافد الناس في الطرق كما يتصافد الدواب۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں بدکاری نہ کرنے لگ جائیں۔ جیسے جانور کسی پابندی نہیں ہے، بس جہان کا آپس میں ان کو جنسی ہیجان ہو جائے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس طرح کریں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یستغنی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، مرد کے ذریعے عورت کے ذریعے مستغنی ہو جائیں گے، اپنی جنسی خواہشات اس طرح پوری کریں گے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ قال من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی ایسے آدمی کو پاؤ جو قوم لوط والا عمل کر رہا ہو، فرمایا کہ فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو پھر فاعل کرنے والے کو والمفعول جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان دونوں کو قتل کر دو۔ یہ تعزیراً اس کی سزا یہ ہے، حکومت کو اختیار ہے، اس کو پھر آپ قتل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر اس کی سزا وہ سنگساری بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ارجم الاعلیٰ والاسفل ارجموہ جمیعا، فرمایا کہ ان میں سے دونوں کو آپ رجم کریں، سنسار کریں، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیں۔ اسی طرح تو یہ جس طرح مرد کے ساتھ ہے، عورت کا جو عورت کے ساتھ معاملہ ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اذا اتی الرجل الرجل فہما زانیان، حضور فرماتے ہیں کہ جب مرد کے ساتھ جنسی شہوت کو پورا کرے تو فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کے زانی شمار ہوں گے۔ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ، جب عورت سے جنسی شہوت پوری کرے تو فرمایا کہ یہ بھی پھر آپس میں یہ زانی شمار ہوں گے۔ تو اس لیے شروع سے ہی یہ والی بات سمجھائی گئی ہے تاکہ بچوں کی جو تربیت ہم کریں وہ اس کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بچیاں وہ کہیں اس عمل کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر جدا کرنے کا حکم ہے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو جب بچے پیدا ہو جائیں، 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو آپ الگ چرپائی پہ الگ بستر پہ لٹائیں، 2 بچوں آپس میں اگرچہ وہ بھائی ہیں یا بہن بھائی ہیں اکٹھے ان کو سونے نہ دیں۔ پھر مرد کے ساتھ سونے سے منع کیا، لیٹنے سے، عورت کے ساتھ لیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر یہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے یہ سب سے عام بنیادی بات ہے۔ پھر اپنے بچوں کو خاص کر اس چیز سے بچانے کے لیے جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے کریں۔ اس طرح کی غلط قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے سے بھی انسان سیکھتا ہے اور پھر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت انسان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، یہ ساری جو آج گفتگو کی گئی ہے وہ اس تناظر میں کی گئی ہے کہ یہ جو اس وقت ایک جو قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون یہ اسی ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے، اور اس میں بڑی خطرناک قسم کی باتیں ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اعداد و شمار اتنے کہ 28,000 کے قریب لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور یہ آگے جا کے پتہ نہیں، جن میں سے 15,000 مرد ہیں اور 12,000 عورتیں ہیں۔ اس حد تک یہ بات ہے۔ اس لیے حکومتوں کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چیلنج نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر رہنے کے اصول اور ضابطے مقرر ہیں، اور پھر عورت اور مرد کی جنس الگ مقرر کی ہے تاکہ آپس میں ان کا ملاپ ہو، اسی سے آگے افزائش نسل ہونی ہے۔ اب یہ جو قانون بنایا اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو ذرا موٹا موٹا دیکھ لیں۔ اگر کوئی بھی عورت ہے وہ اپنے آپ کو یہ درخواست دیتی ہے کسی جگہ جا کر کہ میں تو مرد ہوں، اب نادرا پابند ہے اس بات کا، اس نے اس کو مرد بنانا ہے، اس کا ID کارڈ مردوں کا جاری ہو جائے گا،
اب وہ کل کسی بھی مردوں والی محفل میں جا سکتے، اس کو آپ روک نہیں سکتے، مسجد میں وہ آگے آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ حج میں جانے کے لیے عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ اپنی جنس تبدیل کرا کر کے بیٹا بن جائے تو کل میراث میں وہ بیٹے کے برابر اپنا حصہ وصول کرنے کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ بہت ساری قباحتیں ایسی ہیں جو کہ، اور بہت ساری ایسی ہیں جو میں شاید یہاں بیان بھی نہ کر سکوں۔ تو یہ خطرناک قسم کی چیزیں ہیں جو اس طرح کی قانون سازی میں سامنے آئی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اپنی کہیں پہ انگائی ہو جائے اس پہ بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ اب اس طرح کی جب قانون سازی اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم نہیں بولتے، اور بس ایک کان سے ڈال کے دوسرے کان سے گزار لیتے ہیں۔ علماء کا کام تو یہ ہے کہ ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھنا، عوام کو بیدار کرنا، جگانا ان کا کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ عوام الناس کا بھی حق بنتا ہے، ہم سب اس ملک کے باسی اور شہری ہیں، تو اس لیے جس طرح ہر ملک کے مذہب کے لوگ اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا، ریاست کو ان کے حقوق دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی اس ملک کے باسی مسلمان ہیں، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر یہ حاصل کیا گیا ہے، تو یہاں قانون سازی بھی اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اگر اس کے خلاف ہوگی تو پھر ہمیں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا حق ہے، اور بات کرنا ہمارا حق ہے۔ اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو گیا تو کل پھر بہت سارے مفاسد، کل وہ کوئی بھی عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد کہہ کے، یا مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت کہہ کے کسی جگہ وہ شادی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے ایک مرد کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ جنس تبدیل کروانے والے کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا